السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ پروگرام میں آج ہم بات کریں گے ملک کی سیکورٹی صورتحال کے حوالے سے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ معاملات کس جانب بڑھ رہے ہیں، پاکستان کا ڈپلومیٹک فرنٹ آخر ہے کیا۔ افغانستان کی صورتحال اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ابتر صورتحال کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی کافی کنسرنز ذکر کیا ہے اس کا میڈیا جو انٹرنیشنل ہے اس کے نمائندگان کے ساتھ ملاقات کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ طالبان یہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے اشرف غنی جو ہے ان کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے یا اشرف غنی وہاں سے چلے جائیں، اور یہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ آنے والے وقت میں حالات کس قسم کے ہوں گے اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کا دفتر خارجہ، پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے ریسنٹلی کل بھی ایک میڈیا ٹاک کی، آج بھی ایک میڈیا ٹاک کی، جس کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ بھارت اور افغانستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی این ڈی ایس وہ کس طرح آپریٹ کر رہی ہے، پاکستان کے خلاف ایک منظم کارروائی کی جا رہی ہے، سائبر تو کی جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ منظم طریقے سے زمینی طور پہ بھی پاکستان کو اٹیک کیا جا رہا ہے مختلف کوورٹ آپریشنز کی صورت میں، یا پھر کچھ اس قسم کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں جس سے پاکستان کے اندر کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ ایسی سچویشن کریٹ کی جائے جو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے۔ ہم کوشش کریں گے آج جاننے کی کہ سارے معاملات ہیں کیا، پاکستان کی پالیسی کیا درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہے، کیا بھارت اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر رہا ہے یا پاکستان اس کو ایک اچھا ریبٹل دے رہا ہے۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود زاہد حفیظ چودھری صاحب، فارن آفس کے ترجمان ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو چوہدری صاحب۔ سر، آج کچھ دیر قبل فارن منسٹر صاحب کے ساتھ آپ بھی موجود تھے، ایک بڑی دھواں دھار قسم کی پریس ٹاک ہوئی۔ یہ بتائیے گا کہ جو سبسٹینشیل ایویڈنسز کا ذکر آپ لوگ کر رہے ہیں، کچھ چیزیں آپ نے کل بھی ذکر ہوا اس کا، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بیٹھے تھے، ان کے ساتھ منسٹر انفارمیشن بیٹھے تھے، آج آپ بیٹھے تھے، ان کے ساتھ آپ کے ساتھ فارن منسٹر صاحب بیٹھے تتھے، ان چیزوں کو آپ نے پبلک تو کر دیا ہے، کیا ان کو کسی آپ بڑے لیگل پلیٹ فارم پہ لے جانے کا پلان رکھتے ہیں آگے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اٹس اے پلیجر ٹو بی آن یور شو۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے بات کی، تو میں یہ کہوں کہ ہم اس وقت افغانستان میں جو تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اسے بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں۔ ہمیں تشویش ہے وہاں پر جو اس وقت حالات ہیں، اس کے علاوہ ہمیں اس چیز پر بھی تشویش ہے کہ جو پیس پروسیس ہے وہ آگے نہیں بڑھا۔ اب جب کہ فورن ٹروپس کی وڈرال جو ہے وہ دیٹ از نیئر کمپلیشن، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے پیس پروسیس کے اندر جو ہے وہ پروگریس نہیں، اینڈ دیٹ ریمین اسٹالڈ۔ ابھی جو دوحہ میں ریجنل کانفرنس ہوئی اور ٹروئکا پلس کی میٹنگ ہوئی جس میں پاکستان نے بھی شرکت کی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے اور اسے یوز کر کے دوبارہ ایک اپرچونٹی ہے جو اسٹالڈ پیس پروسیس ہے اسے ریوائیو کرنے کی اور افغان پیس پروسیس کو آگے لے کے جانے کی۔ اس میں پاکستان پہلے بھی اپنا رول پلے کرتا رہا اور آئندہ بھی ہم پلے کرتے رہیں گے اپنا رول، کیونکہ ہمارا ڈائریکٹ سٹیک ہے افغانستان میں پیس کے اندر، کیونکہ افغانستان میں جو بھی سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن پہ۔ پھر پاکستان نے، آپ کے جس طرح علم میں ہے، وی ہوسٹڈ اوور 4 ملین افغان ریفیوجیز، ہم نے 4 دہائیوں سے جو ہوسٹ کیا۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دوبارہ سیکیورٹی کی صورتحال مزید ابتر ہوتی ہے افغانستان میں تو اس سے فردر انفلکس آف افغان ریفیوجیز ہو سکتا ہے پاکستان میں، جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ پھر پاکستان کی اس وقت ایک ویژن ہے جو اکنامک گروتھ کی، پراسپیرٹی کی، نہ صرف اپنے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے اور خطے کی اکنامک انٹیگریشن کے لیے، کنیکٹیوٹی کے لیے۔ اس میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک افغانستان میں پیس نہیں ہوگا تو جتنے بھی یہ انیشیٹیوز ہیں انہیں ریئلائز کرنا مشکل ہوگا، چاہے ہم کیسا 1000 جو الیکٹریسٹی امپورٹ کا پروجیکٹ ہے، یا جو ٹاپیہ ترکمانستان افغانستان پاکستان گیس پائپ لائن، یا روڈ کنیکٹیوٹی کی ہم بات کریں، ریل کنیکٹیوٹی کی بات کریں تو۔ لیکن دیکھیں اس وقت انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس پیس پروسیس کے راستے میں اسپوائلرز کھڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں اسپوائلرز کی، وہ اسپوائلرز افغانستان کے اندر بھی موجود ہیں اور افغانستان سے باہر بھی موجود ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کس طرح افغان جو کانفلکٹ ہے اسے کنٹینیو کیا جائے، کیونکہ ان کا حالات ابتر کیے جائیں، ان کا جو کیونکہ انٹرسٹ ہے، ان کے جو مفاد ہیں وہ افغانستان میں امن کی بجائے افغانستان میں بد امنی کے ساتھ منسلک ہیں۔ جس طرح آپ نے بات کی انڈیا کی، دیکھیں ہم نے 12 اس چیز کے ٹھوس شواہد پیش کیے کہ کس طرح انہوں نے افغان سوئل کو استعمال کیا اگینسٹ پاکستان۔ ہم نے 12 اس چیز کے ٹھوس شواہد پیش کیے کہ جو رو اور این ڈی ایس کا ایک نیکسس ہے،
اب یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہے. نیٹ ورک آپ نے ایکسپوز کیا چودھری صاحب, اس نیٹ ورک کی فائنڈنگز جس طرح آپ نے ایک ڈاسیر پہ سبمٹ کرایا تھا بھارت کے خلاف, آپ ایسی کوئی سبسٹینشیل ایویڈنسز, کوئی امپیریکل ایویڈنسز کسی پلیٹ فارم پہ جمع کرائیں گے جس کا آپ نے ذکر کیا میڈیا ٹاک کے اندر, یونائٹڈ نیشن ہو یا کوئی اور ایسا پلیٹ فارم ہو, UNGC ہو؟ دیکھیں ہم نے یہ صرف ایک انسیڈنٹ نہیں ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت پاکستان میں منظم ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے, چاہے وہ بھارتی یہاں پر جاسوس دینے ہوں گے نا. آپ الزام ظاہر ہے بھارت اس کو ریجیکٹ کر دے گا تو وہ کہے گا جی ثبوت دیں کیا ہیں, ظاہر ہے ثبوت تو سارے مانگتے ہیں. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں جب ہم نے بھارتی جاسوس کو پکڑا یہاں پہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث, جو کہ ان کی نیوی کا ایک سرونگ آفیسر تھا, اب دیکھیں اس میں بھارت کیسے جواب دے گا کہ ان کا ایک سرونگ آفیسر نیوی کا پاکستان میں کیا کر رہا تھا. پھر یہ کہ جی وہ یہاں پہ جو واقعات میں ملوث تھا وہ اس کا جواب کیسے دیں گے. تو وہ ایک جعلی بھارتی پاسپورٹ کے اوپر پاکستان میں پٹیل کے نام سے آیا ہوا تھا, تو وہ اسے کس نے ایشو کیا ایک ویلڈ انڈین پاسپورٹ. یہ سارے سوالوں کے ان کے پاس جواب نہیں ہے. اسی طرح ہم نے جو ایک کمپریہنسو ڈوزیے پریزنٹ کیا کہ کس طرح بھارت جو ہے وہ ایڈنگ ابیٹنگ اینڈ فائنینسنگ آف ٹیررزم پاکستان میں اس میں ملوث ہے. ہمارے پاس ٹیلی فون ریکارڈز موجود ہیں کالز کے, ہمارے پاس منی ٹریلز موجود ہیں. پھر ریسنٹلی جو لاہور میں ایک جوہر ٹاؤن میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا, ہمارے پاس اس کی پوری ٹیلی فون ریکارڈنگز موجود ہیں کہ جس طرح ہدایات دی گئیں اسے پورا کیس کو ہینڈل کیا گیا. ہمارے پاس پوری اس کی منی ٹریل موجود ہے کہ کس طرح پیسہ بھارت سے چلتا ہے اور پاکستان میں دہشت گردی میں استعمال ہوتا ہے. اب یہ واقعہ بھی جو ہوا, جس طرح آج فارن منسٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی کہ ہمارے پاس اس چیز کے ٹھوس شواہد ہیں جو رو اور NDS کا نیکسس ہے, تو ہم ہر پلیٹ فارم کے اوپر اسے اٹھائیں گے, چاہے وہ اقوام متحدہ کے کاؤنٹر ٹیررزم کے میکینزم ہو یا جو بھی اویلیبل پلیٹ فارم ہے, ہم بھارت کو ایکسپوز بھی کرتے رہیں گے. لیکن دیکھیں پاکستان اور بھارت کی اپروچ میں فرق کیا ہے. بھارت میں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے, بھارت بغیر کسی تفتیش کے, بغیر کسی تحقیق کے الزام پاکستان پر لگا دیتا ہے اور بعد میں ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہوتا, کیونکہ وہ بھارت کا ایک منفی پروپیگنڈا کا حصہ ہے. اس کی نسبت اگر پاکستان کو آپ دیکھیں تو ہمارا ایک انتہائی ذمہ دارانہ آپ کو کردار نظر آئے گا. ہم انویسٹیگیشن کرنے کے بعد جب ہمارے پاس ٹھوس شواہد ہوتے ہیں پھر ہم بھارت کی طرف اشارہ کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ ہم نے بھارت کے جھوٹ کا جواب. ٹھیک ہے سر, آگے بڑھتے ہیں. آپ سے بہت سارے سوالات کرنے ہیں, آج کل حالات ہی کچھ اس قسم کے پاکستان کے اور افغانستان کے, امریکہ کے, باقی نیبرنگ کنٹریز کے. میں آگے گفتگو بڑھانا چاہتا ہوں. افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے ترجمان وائٹ ہاؤس نے 2-4 دن پہلے ایک بیان جاری کیا جس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان کے ساتھ ہماری ٹاکس جاری ہیں, اور وہ ٹاکس ہماری جاری ہیں ان سیف ہیونز کے بارے میں جو بارڈرنگ ایریاز آف پاکستان پہ ہیں, جو متصل ہے افغانستان کے ساتھ. ہمیں تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا کہ وہ کون سے سیف ہیونز ہیں اگر ہیں, اور اگر آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں تو امریکہ اس کو اون کیوں کرتا ہے, اور اگر آپ ڈینائی نہیں کرتے تو آپ کیا اس کے اوپر پالیسی رکھتے ہیں, اور ابھی تک کی پیش رفت کیا, اور ٹاکس کے اندر کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہماری امریکہ کے ساتھ ایک انگیجمنٹ ہے, وہ صرف افغانستان کے ایشو پر نہیں, اور بھی اس میں بہت سارے ایشو ہیں. اٹس اے براڈ بیسڈ انگیجمنٹ. لیکن جب وہ بات کرتے ہیں افغانستان کے حوالے سے تو ہمارے ان کے ساتھ شیئرڈ ویوز بھی ہیں اور شیئرڈ آبجیکٹیو بھی ہے. جب شیئرڈ آبجیکٹیو کی ہم بات کرتے ہیں, اس وقت امریکہ بھی افغانستان میں پیس چاہتا ہے, ہم بھی وہاں پہ پیس چاہتے ہیں. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک انکلوسیو, کمپریہنسو, براڈ بیسڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو اور اس پروسیس کو افغانز ہی اون کریں اور افغانز ہی لیڈ کریں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے, اسی لیے انہوں نے ظاہر ہے وہاں سے ٹروپس وڈرال کی بات کی, اسی لیے انہوں نے سر یہ تو ظاہر چیز سامنے آ رہی ہے. میں اسپیسیفکلی جا رہا ہوں سیف ہیونز کے حوالے سے میں اس وائٹ ہاؤس نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. جی اس پہ میں بات کرتا ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی سیف ہیونز جو ہے وہ موجود نہیں ہے. پاکستان میں اگر کوئی ہیونز ہیں تو وہ افغان ریفیوجیز کو پناہ جو ہم نے دی ہوئی ہے پچھلے 4
دہائیوں سے وہ ہے. یعنی اس کا دوسرا مطلب زاہد صاحب، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہماری کوئی سیف ہیونز نہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی، اور ترجمان وائٹ ہاؤس سے کہہ رہے ہیں کہ سیف ہیونز ہیں، اس کے اوپر ہماری بات جاری ہے. ڈاکٹر صاحب ہم نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، اگر آپ نے دیکھی ہو. ہم کیٹیگوریکلی بالکل کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں اس قسم کی کسی بھی ایلیگیشن کو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی یہ پالیسی ہے کہ ہم نے پاکستان کی سرزمین کو کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دینا، انکلوڈنگ افغانستان. لیکن ہم ساتھ ہی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ افغانستان کی طرف سے بھی یہی رویہ ہوگا. اور جہاں تک انہوں نے بات کی، دیکھیں انہوں نے بات کی ہے بارڈرنگ ایریاز. تو یس، جو افغان سائیڈ ہے بارڈرنگ ایریا کی، انہیں اس کی سیکیورٹی انشور کرنا یہ افغان حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر اس سائٹ پر کوئی بھی ہیونس ہیں جسے دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں، تو یہ افغان حکومت کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی سائڈ آف دا بارڈر سیکیورٹی کو انشور کریں. ہماری سائڈ پر ہم نے بالکل کلیئرلی یہ بات کی ہے کہ کوئی سیف ہیون ہماری سائٹ پر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. سر، UNGC کا اجلاس آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن قبل ہوا، جس میں پاکستان کو درخواست کے باوجود بھی ویلکم نہیں کیا گیا، اور ہماری طرف سے یہ جواب ہوا، یا ہمارا کہنا یہ تھا کہ اس میں بھارت نے بڑا ایک رول پلے کیا ہے کہ پاکستان اس میں شامل نہ ہو. اب سوال یہ ہے کہ اس کا ممبر UNGC کے اندر چائنا بڑا ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے. چائنا پاکستان کا بڑا ایلائی ہے، آپ کو ظاہر ہے آپ جانتے ہیں. اب چائنا نے اس میں پاکستان کی شمولیت اس ملاقات، اس سیشن کے اندر ہونے کے حوالے سے کیا رول پلے کیا؟ اگر کیا تو، اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس پہ دوبارہ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت جو ایک مہینے کے لیے فار دا منتھ آف اگست UN سیکیورٹی کونسل کا پریزیڈنٹ بنا، جب بھارت نے یہ ذمہ داری ایزیوم کی تو اس وقت ہم نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی. ہم نے کہا کہ جی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ بھارت اس ذمہ داری کو آبجیکٹیولی فلفل کرے گا. لیکن بھارت نے یہ ثابت کر دیا کہ اس نے اس ذمہ داری کو آبجیکٹیولی فلفل نہیں کیا، اس میں وہ بری طرح سے ناکام ہوا. کیونکہ دیکھیں ایک جو بریفنگ ہوتی ہے افغانستان کے اوپر، ناؤ پاکستان بینگ دا امیجیٹ نیبر آف افغانستان with a constructive role in the Afghan peace process and a country that continues to host over 4 million Afghan refugees for 4 decades. That is correct, sir. چائنا نے رول کیا پلے کیا؟ میرا سوال یہ ہے، ہماری کیا مدد کی اس میٹنگ میں جانے کے لیے چائنا نے؟ This is the point of question. جی ڈاکٹر صاحب، اس میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جب پریزیڈنٹ آف دا UN سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ اس بریفنگ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو آنے کی اجازت نہیں دیتا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہوا. لیکن سر ممبرنگ کنٹری تو ہے نا چائنا، اس کا چائنا کی سے ہے اس سارے معاملے کے اندر، آپ جانتے ہیں. جی اگر آپ دیکھیں چائنا سے ہماری وی آر آل ویدر اسٹریٹجک کلوز اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنر، دونوں ملکوں کے درمیان ایک کمپلیٹ ٹرسٹ کا رشتہ ہے. چائنا نے ہمیشہ ہر ہمارے کور نیشنل انٹرسٹ کے اوپر ہماری مدد کی ہے. اسی طرح پاکستان نے بھی ہمیشہ چائنا کے کور نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس پر چائنا کا بھرپور دفاع بھی کیا ہے اور ان کی مدد بھی کی ہے. جہاں تک کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا ایشو ہے، اس میں بھی پاکستان اینڈ چائنا وی ورک ویری کلوزلی. گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، پروگرام میں وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کی جانب بڑھیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ترجمان دفتر خارجہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. عراق پہ جاتا ہوں، تھوڑی بات چیت کرتے ہیں. فورن منسٹر صاحب کا 2 روزہ دورہ تھا پاکستان کا، آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی، فورن منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، بڑا اچھا میڈیا نے بھی کوریج کی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا پاکستان یہ طے کر چکا ہے کہ وہ عراق، ایران اور جو کیمپ ہے آن دا ویسٹ سائڈ، اس کے ساتھ ریلیشنز کو مزید اسٹرینتھن کرنے جا رہا ہے اور اس کو بہت سپیڈی طریقے سے کرنے جا رہا ہے ایز کمپیئر ٹو جو اس کی بڑھتی شگاف ہے عرب ممالک کے ساتھ، خصوصاً سعودی عربیہ کے ساتھ؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بالکل بھی اس ایشو کو اس طرح نہیں دیکھتا. ہمارا اس کے بارے میں پرسپیکٹیو جو آپ نے بات کی، جو آپ نے انسینویٹ کیا، اس سے بالکل مختلف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے تعلقات ایک ملک کے ساتھ جو ہے دے آر نیور ایٹ دا کاسٹ آف اٹس ریلیشنز ود اندر کنٹری. یعنی ہمارے جو اگر ایران کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں
تو وہ کسی اور ملک کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں ان کی کاسٹ پر نہیں ہوں گے. اسی طرح کسی اور ملک کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کی کاسٹ پر نہیں ہوں گے. یہ تو ممکنہ طور پہ دوسری پاکستان سوچ سکتا ہے, ڈاکٹر کہہ صاحب سکتا ہے, لیکن باقی ممالک تو اس طرح نہیں سوچتے. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ایران کو لے کے اسرائیل امریکہ کے درمیان موجودہ اس وقت کتنی ٹینشنز ہیں, اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر کس قسم کا ایران کو لے کے کرائسس چل رہا ہے, ابراہیم رئیسی کو لے کے کس قسم کا کنسرن پایا جا رہا ہے. ابراہیم رئیسی صاحب پاکستان کے ساتھ 6 کوریڈورز اوپن کرنے کا کل اعلان کرتے ہیں, اسپیکر صاحب جو ہے اس کا افتتاح کرتے ہیں. تو ہمارے تو بڑی سپیڈی جو ہے وہ معاملات آگے بڑھے ہیں, لیکن ہمیں ایکسیپٹنس کے اندر کیا پرابلم ہے اس کی, یا ہمیں یہ کہنے میں کیا حرج ہے کہ یار اگر ان کو برا لگتا ہے تو لگے, دیر از نو پرابلم, وی آر آن وے, دے آر آن دیئر وے. نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں ہم کیوں یہ کہیں جب کہ ہمارے تعلقات جو ہے وہ پاکستان نے, دیکھیں پاکستان کی تو بہت ہی کلیئر ہمارے فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز میں سے ایک آبجیکٹیو ہے ٹو ہیو کلوز کوآپریٹو بردرلی ریلیشنز ود آل کنٹریز آف دا مسلم ورلڈ. پاکستان کا OIC کے اندر ایک انتہائی اہم کردار رہا ہے ہمیشہ سے. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلم ایشوز ہوں اس کے لیے پاکستان کا ایک انتہائی اہم کردار رہا ہے. پاکستان نے ہمیشہ برج کا رول پلے کیا ہے. آپ کے علم میں ہے جب یہ مڈل ایسٹ میں ٹینشنز ہوتی ہیں تو پرائم منسٹر جو ہے وہ آفر کرتے ہیں کہ جی ہم یہ ان ٹینشنز کو کم کروانے میں, تعلقات کو بہتر کرنے میں ایک رول پلے کرنا چاہتے ہیں. افغانستان کی بات آپ کریں اس پہ ہماری ایک کلیئر پالیسی رہی ہے. ایران کی جب آپ بات کرتے ہیں, عراق کی آپ بات کرتے ہیں, ایران سے ہمارے بہت اچھے ریلیشنز ہیں. عراق کے ابھی فارن منسٹر آئے ہوئے, آپ نے دیکھا کہ اس میں ہماری بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئیں. سر عراق کے ساتھ میں ایک سوال مجھے ایڈ کرنے دیجیے گا. عراق کے ساتھ گزشتہ تقریباً 8 سے 10 ماہ میں ہماری 4 سے 6 بڑے وزٹس ہیں. ہمارے فارن منسٹر جا چکے ہیں, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جا چکے ہیں, ہماری ڈیفینس منسٹر صاحبہ جا چکے ہیں اور وہاں سے بھی آ چکے ہیں. کسی ایک ممالک کے ساتھ اتنے تھوڑے عرصے کے اندر اتنے ہائی اپس کے دونوں سائڈوں سے وزٹس جو ہے وہ یقینی طور پر ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ یار آپ تعلق اچھے چاہتے ہیں لیکن آپ بڑے سپیڈی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. سو جس وقت ہم بات کرتے ہیں ہماری تو اس وقت ہے ہی روبسٹ فارن پالیسی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ عراق کے ساتھ ابھی جو وزٹ ہوا اس میں بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئیں. اس میں ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا گیا بائیلیٹرل پولیٹیکل کنسلٹیشن کے لیے. اس میں زائرین کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے ایشو پہ بات ہوئی, ان کے ویزاز کی بات ہوئی, پاکستان کا نیا کونسلیٹ کھولنے کی بات ہوئی. اس کے علاوہ ایک پاکستان ہاؤس کربلا میں اور نجف شریف میں کھولنے کی بات ہوئی. وہاں پہ ایک میڈیکل سینٹر سیٹ اپ زائرین کے لیے فیسیلیٹیشن وغیرہ کے حوالے سے بات, زائرین کی فیسیلیٹیشن کے لیے چلیے ڈائریکٹ آپ کی عراق کے ساتھ. جی تو اس لیے دیکھیں ہم تو کوشش, لیکن یہ صرف عراق, اگر آپ افریقہ کا دیکھیں ہم نے اپنی افریقہ انگیجمنٹ جو ہے وہ بڑھائی ہے. ہم نے وہاں پہ نئے مشنز کھولے ہیں, ان کے ساتھ ٹریڈ بڑھانے کے لیے ہم نے اپنے باقی ممالک میں جہاں پہ ہمیں اپرچونٹی کم نظر آتی تھی ہم نے وہاں سے اپنے ٹریڈ مشنز کو شفٹ کیا ہے افریقہ میں. ہم نے افریقہ میں ایک بہت کامیاب ٹریڈ کانفرنس کروائی. افریقہ سے آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی جو ڈیلیگیشنز پاکستان آئے. اسی طرح آپ دیکھیں باقی ممالک کے ساتھ ہم نے ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو ہے اس کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ بڑھائی. تو ہماری تو اس وقت فارن پالیسی کا محور و مرکز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے تمام ممالک کے ساتھ اپنے کوآپریشن کو بڑھانا ہے, اپنے ریلیشنز کو فردر اسٹرینتھن کرنا ہے. لیکن میں دوبارہ آپ کی بات, جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ ہمارے بہتر تعلقات ایک ملک کے ساتھ ہمارے کسی دوسرے ملک کے ریلیشنز کی کاسٹ پر نہ ہیں اور نہ ہوں گے. ٹھیک ہے, بھارت کا ذکر کیا پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اور کہا کہ جی امریکہ جو ہے وہ بھارت کا دوست زیادہ ہو چکا ہے یا اس کا ایلائی بن چکا ہے اور وہ اسی کے لینز اور اسی کے پرزم سے سوچتا ہے اور دیکھتا ہے. اس بڑھتی بھارت کے ساتھ قربت اور پاکستان کے ساتھ فاصلے, ہمیں فون بھی نہ کرنا, اس کا گلہ بھی کرنا, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر صاحب کا غصہ بھی کرنا, کیا وجوہات ہیں سر اس کی؟ ہماری کوئی فارن پالیسی میں مسئلہ ہے یا کسی اور, یا ان دونوں ممالک کی فارن پالیسی میں مسئلہ ہے؟ نہیں دیکھیں ہماری فارن پالیسی بڑی کلیئر ہے. ہم نے تو یہ کہا کہ جی وی وانٹ ٹو ہیو گڈ ریلیشنز ود آل کنٹریز. اس میں ہم نے کہا کہ جی خاص طور پر ہماری جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اور جو گلوبل پاورز ہیں ان کے ساتھ. مسلم ورلڈ کی میں نے آپ سے پہلے بات کی. اب ہم تو بھارت کے ساتھ بھی بہتر تعلقات چاہتے ہیں. جب پرائم منسٹر عمران خان آفس میں آئے تو انہوں نے, آپ کے بالکل علم میں ہوگا, انہوں نے کہا کہ اف انڈیا ٹیکس ون اسٹیپ ٹوورڈس پیس پاکستان ول ٹیک ٹو. لیکن انفارچونیٹلی بھارت نے قدم اٹھایا, لیکن وہ قدم پیس کی بجائے جو ہے وہ اس نے بدامنی کی طرف اٹھایا. اس نے جو اقدامات لیے 5 اگست 2019 کو انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں, اس سے انوائرمنٹ ویشیٹ کیا.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ویشیٹڈ انوائرمنٹ میں ایک میننگ فل اور رزلٹ اورینٹیڈ انگیجمنٹ ان کے ساتھ پاسبل نہیں ہے. اسی لیے ہم بارہا یہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری بھارت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرے جس میں بامعنی مذاکرات ممکن ہو سکیں. لیکن ہم ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بات بھارت سے جب بھی ہوگی اس کا محور و مرکز جو ہے وہ جموں اینڈ کشمیر ڈسپیوٹ ہوگا, کیونکہ دس از اے کور ڈسپیوٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اگر ہم مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی طرف بات چیت سے نہیں جا سکتے تو پھر اس بات چیت کا مقصد کیا ہوگا, اس کا آبجیکٹو وہ رزلٹ اورینٹڈ ہو نہیں سکتا. جو آپ نے بات کی ہماری امریکہ کے ساتھ تعلقات کی, ہماری بالکل یہ پالیسی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں انہیں کسی اور کنٹری کے پرزم سے نہیں دیکھا جانا چاہیے. وہ ان ریلیشنز کو انڈیپینڈنٹ آف دیئر ریلیشنز ود ادر کنٹریز. لیکن سر آپ کو شاید یاد ہوگا, آپ میرے ہی پروگرام میں تھے, ہم نے یہ ذکر بھی کیا تھا, یہ بات بھی ہوئی تھی کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جب آئیں گے تو ایک خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ اوور آل انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ان کی پاکستان کے حوالے سے بڑی اچھی یا بڑی آپٹمسٹک اپروچ ہوگی, چونکہ وہ پاکستان کا دورہ پہلے کر چکے ہیں اور پاکستان کو بڑا قریب سے جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, چیزیں بڑی ہمارے لیے بہتر ہیں. بالکل اس کے برعکس ہوئے معاملات, مطلب ان کو 8 مہینے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے اور معاملات جو کہ تو ہیں بلکہ مزید جو ہے وہ وائڈن ہوتا جا رہا ہے گیپ. نہیں, میں یہ نہیں سمجھتا کہ جی اس کے برعکس ہوا. ہماری ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے, آپ کے علم میں ابھی آپ نے خود ریفرنس دیا ہمارے نیشنل انگیجمنٹ تو آپ کی اپنے ورسٹ کم ورسٹ اینیمی کے ساتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے کسی نہ کسی صورت میں, کسی نہ کسی حوالے سے. لیکن امریکہ, اب لائڈ آسٹن صاحب آپ کو ظاہر فون کرتے ہیں ادھر پاکستان میں, ادھر سے وائٹ ہاؤس سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے, دونوں میں بالکل ایک ڈسپیرٹی ہے یا کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. مطلب دیر از اے کنفیوژن گوئنگ آن. امریکہ کے ساتھ اب ہم دوست ہیں, ہم نہیں ہیں, ہمارا تعلق اچھا ہوگا نہیں ہوگا, بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر نہیں ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کے تعلق کے حوالے سے کلیئرٹی دی جائے کہ پاکستان کا کیا ڈیسیجن ہے. پاکستان کا ڈیسیجن یہ ہے کہ ہم نے امریکہ کا ویٹ کرنا ہے کسی ایکشن کا, یا پاکستان نے پہلے کوئی ایکشن لینا یا کوئی ریئیکشن دینا ہے پاکستان نے. میں ان ساری چیزوں کو کنیکٹ کر رہا ہوں کچھ چیزوں سے, کچھ ڈیولپمنٹ سے. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے اہم ملاقاتیں کرتے ہیں, اس کے بعد ایک سخت بیان دے دیتے ہیں ٹیلی فون کے حوالے سے. پھر اس کے بعد آپ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیے جو سیف ہیون کے حوالے سے دیتے ہیں. اس کے بعد آپ لائڈ آسٹن کا پاکستان میں آنے والا فون دیکھیے. اس کے بعد پرائم منسٹر پاکستان کی آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں جس کے اندر آج وہ کہتے ہیں جی آپ بھارت کے دوست بن چکے ہیں. واٹ از گوئنگ آن؟ ہم ان کے حق میں ہیں, ان کے اگینسٹ ہیں, ہم دوست ہیں ان کی, اب ہم ان کے دشمن ہیں, کیا ہیں؟ کلیئرٹی دیجیے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, یہ آپ کے ذہن میں تو ایمبیگوٹی ہو سکتی ہے, لیکن نہیں سر, بہت لوگوں کے ذہنوں میں ہے. یہ سوشل میڈیا پہ آرٹیکلز, کالمز, رائٹ اپس ہر جگہ یہ چل رہی ہے, وی لاگس کے اندر یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے. جی میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں تو یہ ایمبیگوٹی ہو سکتی ہے, لیکن فارن پالیسی کے حوالے سے ہمیں وی ہیو ایبسولوٹ کلیئرٹی. دیکھیں, پاکستان ہر وہ کام کرے گا جو کہ اس کے نیشنل انٹرسٹ میں ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلے جو ہے وہ ہمیں فارن پالیسی ایشوز کے اوپر تمام ڈیسیجنز اپنے نیشنل انٹرسٹ میں لینے ہیں. آپ نے پوچھا کہ امریکہ کو, ہم بالکل امریکہ کو اپنا ایک دوست ملک کنسیڈر کرتے ہیں. ہماری ابھی بھی ان کے ساتھ کوآپریٹیو انگیجمنٹ ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی 2 دفعہ ان سے میٹنگ ہوئی, فارن منسٹر ہمارے جو ہے وہ ان کی کانورسیشن ہوئی, انٹریکشن ہوا امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ, ان کے سیکرٹری ڈیفنس کی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی. اور اس کے اوپر آپ ان کی اسٹیٹمنٹس بھی دیکھیں. جو آپ نے پینٹاگون کے ریپرزینٹیٹیو, منسٹری آف ڈیفنس کے ریپرزینٹیٹیو کی اسٹیٹمنٹ کی بات کی, اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کو ایک جو ہے کامنالٹی آف ویوز بھی نظر آتا ہے. انہوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے یہ کہا کہ جی اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے اس میں امپورٹنٹ کویسچنز یہ ہیں کہ افغان نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکورٹی فورسز جو ہے ان کے پاس کیپیبلٹی ہے, ان کے پاس ایئر پاور ہے جو کہ طالبان کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس ماڈرن ویپنری ہے جو کہ طالبان کے پاس نہیں ہے, دے آر لارجر ان نمبرز دین دا طالبان. تو پھر ان کا جو میلٹ ڈاؤن ہے اس کی وجوہات کو جاننے کی ضرورت ہے. پھر وہاں پہ جو گورننس کے ایشوز ہیں انہیں جاننے کی ضرورت ہے. یہ کریکٹ, آئی انڈرسٹینڈ. تو پرائم منسٹر پاکستان آج کیوں یہ بیان دیتے ہیں یا یہ کیوں اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ امریکہ کی قربتیں بڑھتی جا رہی ہیں یا بڑھ چکی ہیں بھارت کے ساتھ, اور ہم شاید سنگل آؤٹ ہو چکے ہیں, سائڈ لائن ہو چکے ہیں. وہ امریکہ چاہتے ہیں کہ بس 20 سال کا گن صاف کر دیں. ان کے بیان آج آن ریکارڈ ہیں, انہوں نے میڈیا سے بات کی. ڈاکٹر صاحب آپ بالکل غلط یہ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سنگل آؤٹ ہو چکے ہیں.
لیکن ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ بھارت کے ساتھ جا کے بیٹھ چکے ہیں, آپ کو بھارت کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے سارے معاملے کے اندر, اس خطے کے اندر, تو اس کا دوسری کونوٹیشن تو یہ ہے نا سر. نہیں ڈاکٹر صاحب, ان کی بات کا کیا مقصد ہے, ظاہر ہے کہ اسے انٹرپریٹ کرنے کے لیے تو آپ ان کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں گے نا. بتا دیں مجھے سر, پھر آپ بتا دیں کیا مطلب ہے اس بات کا. جی دیکھیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم سنگل آؤٹ ہو چکے ہیں, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس کیمپ میں چلے گئے, امریکہ تو بھارت کی طرف دیکھتا ہے, ہماری طرف دیکھتا ہے نہیں ہے جی, ہماری طرف تو کوئی ہے ہی نہیں, نظر ہی نہیں رکھ رہا. وہ ہماری تو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ جو ہے وہ بڑی ہے. ابھی آپ خود مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری انگیجمنٹ جو ہے وہ عراق کے ساتھ بھی بڑی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں امریکہ کی بات کر رہا ہوں سر, امریکہ کے ساتھ دیکھیں, میں نے آپ کو کلیئرلی یہ بتایا کہ وی وانٹ ٹو ہیو کوآپریٹو ریلیشن شپ ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. میں یہ آپ کو سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان امریکہ کو ایک دوست ملک کنسیڈر کرتا ہے. اب میں نے آپ کو یہ بالکل کلیئر ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, اس میں آپ کوئی فردر جو ہے وہ سوال کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں سر. بھارت والے معاملے کے حوالے سے آپ نے یہ دھاسو ڈیم کے حوالے سے بھی آج جو چینیوں کے اوپر حملہ ہوا تھا اس کا بھی ذکر ہوا, اور پھر آج پریس کانفرنس کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا فارن منسٹر صاحب کی جانب سے کہ وہ چائنا گئے اور وہاں جا کے اس چیز کا کنسرن شو کیا گیا, لیکن اوور آل چائنا نے سیٹسفیکشن کا بھی اظہار کیا ہے سارے معاملے کے اوپر. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے, رپورٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ چائنا از ناٹ ہیپی ود واٹ ایور ہیز ہیپنڈ ود دیئر انجینئرز, اور اس وجہ سے بہت سارے فیصلے یہاں پر ہوئے جس میں کچھ ٹرانسفر اور پوسٹنگز بھی ہیں. آپ کیا اس پہ جواب دیں گے سر؟ دیکھیں یہ بالکل ایک بیس لیس, اب میں اسپیکولیشنز, اگر آپ مجھے یہ چاہتے ہیں کہ دفتر خارجہ کا ترجمان جو ہے وہ اسپیکولیشنز کے اوپر جو ہے وہ بیان دے تو آئی وڈ سے, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا واقعہ تھا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ تھا. ہماری اس کے اوپر ابھی تک جو تحقیقات ہوئیں جس پہ آج فارن منسٹر نے بہت ہی ڈیٹیل میں بات کی, اور ان کے ساتھ ٹیکنیکل ایکسپرٹ جو کہ ڈی آئی جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کے موجود تھے, انہوں نے پوری ڈیٹیل میں بات کی. ہمارے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ کس طرح یہ سارا ٹیررسٹ انسیڈنٹ جو ہے وہ پلان ہوتا ہے, کس طرح اس میں افغان سوئل استعمال ہوتی ہے, کس طرح اس میں رو اور این ڈی ایس کا نیکسس ہوتا ہے, کس طرح افغانستان سے اسے مٹیریل سپورٹ دی جاتی ہے, کس طرح اس کی پلاننگ وہاں پہ کی جاتی ہے. اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب اس دہشت گردی کا جو واقعہ ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اب اس کا مقصد بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان میں چائنیز جو انویسٹمنٹ ہیں لوگ اس سے ناخوش ہیں. چائنا اور پاکستان کا جو اکنامک کوآپریشن ہے لوگوں کو وہ نہیں بھارا, تو اسے ایفیکٹ کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ اس کی آؤٹ کم دیکھیں تو جو ان کے آبجیکٹیو تھے, جو بھی پرپیٹریٹرز ہیں اس دہشت گردی کے واقعے کے, تو وہ تو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں بالکل ناکام ہو گئے, کیونکہ کوآپریشن پاکستان کا اور چائنا کا کم ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھا. فارن منسٹر جب چینگڈو تشریف لے گئے, وہاں پہ چائنیز فارن منسٹر وانگ یی کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہوئی اور جوائنٹ انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی, دونوں ملکوں نے اکٹھے اسے کنڈیم کیا واقعہ کو. انہوں نے ری ایٹریٹ کیا کہ جی ہمارا اکنامک کوآپریشن جو ہے وہ مزید مستحکم ہوگا. انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان میں جتنے بھی چائنیز کوآپریشن کے ساتھ پروجیکٹس ہو رہے ہیں وہ کنٹینیو ہوں گے, بلکہ ان کی ٹائملی مینر میں کمپلیشن ہوگی. تو اس سے تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ دیکھیں پاکستان اور چائنا کا, جسے ہم آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کہتے ہیں, جسے ہم آئرن کلیڈ پارٹنرشپ کہتے ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے ہائر دین دا ماؤنٹینز اینڈ ڈیپر, پاکستان کے تعلقات چائنا کے ساتھ جو ہے وہ مزید بہتر ہوئے ہیں. جی بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چوہے صاحب موجود تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. زاہد صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, آپ سے انشاءاللہ جلد ضرور ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.